بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تشریح کے سلسلے میں 2 ہفتے گزر گئے اور ان میں جو اصولی باتیں ہم نے آپ سے عرض کی، ہمارا خیال تھا کہ ہم اس سلسلے میں ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ یہ کرنا پڑا کہ ہم آپ کو بیسک چیزیں بتائیں تاکہ آپ آئندہ چلیں تو اس موضوع کی بنیاد سمجھنے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ان میں ہم لوگوں نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اس میں مجھے قرآن کریم کی تفسیر جن اساتذہ نے پڑھائی یا جن سے میں نے فائدہ اٹھایا، ان میں ایک اور بہت بڑی ہستی حضرت وہاں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ ندوہ میں بھی اپنی جوانی میں مدرسے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے لوگ، ایک جہان ان کے علم کی گواہی دیتا تھا تو ایک دنیا ان کی تفسیر، قرآن خوانی اور وسعت علم کی بات۔ تو ہمارے یہاں جو قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن بھی پڑھانا پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں ندوہ کا مزاج یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے بات بھی اگر ندوہ میں قرآن کریم کی تعلیم دی جائے تو اس منہج کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا طریقہ اور ہمارا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز وہ صحیح عقیدہ۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہ جتنا بھی صاحب علم ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال اس کا انجام اچھا ہے۔ صحیح عقیدے کے بعد دوسرے نمبر پہ ندوہ کا مزاج یہ ہے کہ صحیح علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے عقیدہ اور عقیدے کے بعد صحیح علم۔ صحیح علم اور صحیح عقیدہ یہ دو بہت بڑی شاخیں ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ڈائریکٹلی تعلق رکھتا ہے علم کلام سے، اور علم کلام جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو علم کلام میں اسلام کے آغاز سے جو فرقے بنے انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ اس میں مثلاً بہت بڑا طبقہ حتیٰ کہ وہ حکمران ہو گئے، امام رشید وغیرہ، وہ معتزلہ کا ہے۔ پھر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ خوارج کون تھے، پھر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اہل سنہ کون تھے، پھر آپ کو پڑھنا یا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اہل تشیع کون تھے، پھر مرجئہ کون تھے، اور پھر مرجئہ کے ساتھ ساتھ معطلہ ایک فرقہ تھا۔ یہ 8-10 فرقے جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اور اہل سنہ یعنی ہم لوگ کیوں اس کے بارے میں اتنے حساس ہیں، تو ہمارے نزدیک ندوہ کی علم اور ندوہ کی تعلیم کی پہلی اینٹ جو رکھنی ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اہل سنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اسے ہی فقہ اکبر بھی کہتے ہیں۔ فقہ 2 طرح کی ہوتی ہے،
ایک فقہ اکبر کہلاتی ہے اور وہ یہی ہے. اسی فقہ اکبر کو بچانے کے لیے اور اسی فقہ اکبر کی حفاظت کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی مہینے بصرہ جاتے رہے، کیونکہ بصرہ مرکز بن گیا تھا تمام گمراہ فرقوں کا. اور یہی حال ان تمام شہروں میں ہوتا تھا جن شہروں کا بود و باش سمندر کے کنارے ہوتا تھا. سمندر کے کنارے جو بھی بستیاں آباد تھی یہ فتنوں کے مراکز تھے. وجہ اس کی ہے کہ لوگ دور دراز سے ٹریولنگ کر کے پہنچتے تھے اور کوئی ذریعہ ایسا تھا نہیں، یا پھر وہ اونٹوں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ. تو جو بھی ایک نیا آئیڈیا، نیا نظریہ آتا تھا وہ ان ساحلی شہروں میں سب سے پہلے آتا تھا. ملتے جلتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھی. تو اس لیے سب سے پہلی چیز فقہ اکبر ہے، یعنی صحیح عقیدہ. صحیح عقیدے کے بعد دوسری جو بڑی چیز ہے وہ فقہ اصغر ہے. فقہ اصغر کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. آج ممکن ہے کہ فقہ اکبر کی کوئی بات ہم کہہ پائیں آپ سے، لیکن بچوں فقہ اصغر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، طلاق، نکاح، یہ جتنی بھی اسلامک جورسپونڈنس ہے یہ سب کی سب دوسرے نمبر پہ آتی ہے. اور حفاظت کے اعتبار سے بھی ہمارے نزدیک سب سے پہلے فقہ اکبر میں عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا تعلق جا کے جڑ جاتا ہے علم کلام سے. دوسری چیز وہ فقہ اصغر. فقہ اصغر کا مطلب وہی جو بھی آپ سے عرض کیا، فقہ، طہارت، جتنے بھی ابواب ہیں گنتے چلتے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، جتنی بھی قانونی چیزیں ہیں یہ سب کی سب فقہ اصغر میں داخل ہوتی ہیں. اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے عمدہ علم کلام ہے، بشرطے کہ وہ آدمی اسے صحیح طرح استعمال کر لے. ورنہ علم کلام اگر غلط طریقے پہ استعمال کیا جائے تو بد سے بدتر ہے. علم کلام والے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو قرآن کریم میں کئی جگہ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. اور اگر کسی انسان کو علم کلام کے ذریعے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم پھر آتے ہیں اس میں. تیسری چیز علم پر عمل کرنا ہے. کہ جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو سنا ہے، اپنی بساط کی حد تک اس پہ عمل کیا جائے. اور یہ علم کا حاصل کرنا ایک درجے میں فرض ہے. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اب اس نماز پڑھنے والے پہ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہ حج کے مسائل بھی سیکھے. جب جائے گا تب سیکھ لے گا. اب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اگلے 20 سال میں بھی مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اب زکوٰۃ کے مسائل ضروری پڑھنے، تم نے مفتی بننا. وہ تو مفتی ہے جن ساری چیزوں کو لکھتا ہے، پڑھتا ہے، فتوے دیتا ہے. تو جتنا علم فرض ہو جائے اس علم کو پڑھنا. مثلا نکاح ہے، نکاح ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کبھی واجب ہو جاتا ہے، نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کبھی حرام ہو جاتا ہے. مثلا وہ کہا کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ ڈر ہو کہ بغیر نکاح کے کسی گناہ میں پڑ جائے گا تو اس کے لیے نکاح فرض ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے گا، نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ ٹھہرے، اور جب نکاح کے بعد کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے جو اس کے بغیر کسی گناہ میں پڑ جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی
خدا کے دین کا کام کرتا ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میں اپنی قوم، ملک، وطن کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا، شادی کے جمیلوں میں پھنس جاؤں گا. تو اس پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح نہ کرے، وہ کام کرے جو اللہ نے امت کے لیے رکھے ہیں، ملک کی، قوم میں، جو بھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی بھروسہ اپنے جی کا نہیں کرنا چاہیے، قومی اور علمی کام ہوتے رہیں گے، نکاح پھر بھی سے کر لینا چاہیے. نکاح کرنا اس کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، فرض پھر بھی نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکے اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ. سوال یہ اٹھتا ہے، یہ فقہ اصغر کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک مثال آپ کو دے لیں کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کہیں چھٹ مارے گا، منہ کالا کرے گا کیا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ ایک بدکاری میں بڑھ جائے گا تو اس کی ذات کا فعل ہے، اللہ اس سے پوچھے اور چاہے تو معاف کر دے. لیکن اگر غصے پہ قابو نہیں ہے کہ طلاق دے بیٹھا تو وہ خاندان تباہ کر دے گا. اس لیے اس کے لیے نکاح ہی حرام ہے جب تک کہ وہ اپنے غصے پہ قابو نہ پائے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. اب نکاح کے مسائل کی ضرورت کیا ہے؟ جب طے ہو جائے گا تب دیکھیں گے. طلاق کے مسائل کی ضرورت کیا ہے؟ جب نکاح ہوگا پھر طلاق کو دیکھیں گے، کبھی ارادہ ہوا تو دیکھیں گے. یہ تیسری چیز ہے، سب سے بڑی چیز عقیدہ، اس کے بعد صحیح علم کے بعد اس پہ عمل، اور عمل میں اخلاص کہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو. ہر عمل جو نیکی کا کیا جائے یہ یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ ریاکاری ہو. باپ خرچ کرتا ہے، بیٹے کو لے جاتا ہے مسجد میں چندہ ڈالتا ہے تاکہ چھوٹے بچے کو عادت پڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو کہتے ہیں بیٹے یہ آپ پیسے لیں اس غلے میں ڈال دیں، یہ آپ پیسے لیں مولوی صاحب نے رومال گھمایا ہے اس میں ڈال دیں. تو اب کوئی کہے کہ یہ اخلاص نہیں ہے، تو اخلاص ہی ہے یار. وہ تربیت میں اس چیز کو لا رہا ہے جس کو دیکھ کے لوگ علم حاصل کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا یہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے خرچ کرو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. تو یہ اس اخلاص کی ایک بہترین مثال ہے. تو پورا دین ہم ندوہ والوں کے نزدیک سب سے پہلے ایک ندوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کلام عقیدہ صحیح ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی، تاکہ وہ اہل سنہ میں رہے، اہل بدعت میں نہ چلا جائے. پھر اس کے بعد علم ہے، پھر علم جس چیز کا اس کے فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ فرض نہیں تو زکوٰۃ کا علم کیا پڑھنا. اسی لیے صوفیہ جو تھے وہ حضرت المعالی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ ان کا مزار بھی ہے، میں حاضر ہوا ان کے مزار پہ بھی فاتحہ کے لیے. تو انہوں نے جب طہارت اور نماز کے مسائل پڑھ لیے اپنے استاد سے تو چیپٹر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا اچھا حضرت پھر کبھی ملیں گے اگر خدا لایا. ان کا کیا مطلب ابھی تو پوری کتاب پڑھ لی. ان کا حضرت مجھے کون سا کوئی مفتی بننا ہے، آگے زکوٰۃ شروع ہوئی ہے، ساری زندگی مجھ پہ زکوٰۃ نہیں، میں تو درویش آدمی کیا پڑھنا. اس کے بعد حج ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، وہ حج کہاں سے کر لے گا. تو بس اتنا کافی ہے، طہارت کے مسائل پڑھ لیے، وضو غسل وغیرہ وغیرہ، نماز کے، بس یہ کافی. اور بات ہے بھی یہ کہ بہت سے لوگ ایسی باتوں کی تفتیش میں پڑ جاتے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو معلومات تو ٹھیک ہیں لیکن بسا اوقات اس طرح اندھا دھند کتابیں پڑھنا اور مسائل میں الجھنا کبھی کبھی آدمی کو نقصان بھی دیتا ہے. تو سب سے پہلے صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر اس علم کے مطابق صحیح عمل، اور پھر اس کے بعد اخلاص. اور اخلاص کے بعد پانچویں چیز جو آتی ہے نا وہ اللہ کی قبولیت ہے، جس میں ہمارا کوئی اختیار.
یہ 4 سٹیپس لینا انسان کے اختیار میں ہے، 5th سٹیپ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہے تو قبول فرما لے، نہ چاہے تو نہ قبول کر۔ مثنوی میں مولانا نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ غزل کبھی مثنوی نہیں آئے گی۔ وہاں لکھا ہے کہ من بناز عجب و نیاز عجب، میرے سجدے، میرا رونا، میرا اس کو محبوب کو منانا دیکھ، اور اتنے عشق اور محبت کے مظاہر کے باوجود اس کی بے نیازی دیکھ۔ میں رو رہا ہوں اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، جی چاہے گا تو قبول کر لیں گے، جی نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ اس لیے انسان کے کبر کا علاج اس کے نفس کا توڑ اور اس کی انا کو زمین مٹی میں ملا دینا، اس کی سب سے بڑی چیز حل اس کا عشق ہے۔ جو دنیا میں کسی کے قابو نہیں آتا تھا، ماں باپ تامن خاندان، اس کی گردن ہی نہیں جھکتی تھی، اس کی پینٹ کی کریز ہی نہیں خراب ہوتی تھی۔ کہیں محبت ہو جائے تو اگلے پھر ناک سے لکی ہوئے نکلواتے ہیں کہ ٹھہر سے جائے، علاج ہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ محبتیں ہیں نا، یہ بہت بڑا علاج ہے کبر کا۔ یہ تو خیر ایسی بات آ گئی۔ تو ندوہ کے ہاں یا ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے، اور یہ ترتیب اصل میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھی ہے۔ یہ کم سے کم میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو اپنے مکتوبات میں کئی جگہ بیان کیا۔ مکتوبات کیا ہیں؟ خطوط۔ پرانے زمانے میں لوگ خطوط لکھتے تھے اور بڑے شاندار خطوط ہوتے تھے۔ یہ جو فروری میں مناتے ہیں، کیا ڈے ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے، وہ اصل کہانی خطوط کی ہے نا، اگر آپ نے پڑھا ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط وہ وارِ خاطر کے نام سے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، غالب کے خطوط بہت اچھا پڑھا ہے انہیں ضیاء محی الدین۔ اگر تم مینٹلی میچور ہو جاؤ اور ایسی فضولیات سے نکل آؤ تو بچوں ضیاء محی الدین کی جو انگلش فلمیں ہیں نا انہیں دیکھنا۔ تم کہو گے مولوی ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی ہے کیا، مینرز کیا ہیں، ٹکٹس کیا۔ اور انہوں نے کراچی میں بظاہر جو ناچ گانے کی اکیڈمی تھی، اس اکیڈمی میں انہوں نے جو لیکچرز دیے ہیں نا، وہ سنو تو تمہیں پتہ چلے کہ بڑے لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ مجال نہیں تھی کسی کی کہ ان کے سامنے لائل پور کو فیصل آباد کہہ دیں۔ وہ جو پرانی تہذیب اور ثقافت چل رہی تھی وہ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے جنرل پرویز مشرف نے ایک مرتبہ یہ اسے سوچی کہ ملک میں ثقافتی رنگ دینا چاہیے، تو اس نے کہا بھی فلاں فلاں کو بلاؤ اور سے منعقد کرو۔ یہ جو ایف بی اے کے چیئرمین تھے وہ اٹھ کے ناچتا رہا، مشرف خود ناچتا رہا، وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اس میں اس نے کہا کہ ضیاء محی الدین نہیں آئے تو سمجھو سب بیکار گیا۔ ضیاء محی الدین نے اتنا اچھا، اگرچہ اس پہ راضی نہیں تھے مارشل لا کی وجہ سے، وہ مارشل لا کے جتنے دور تھے انہوں نے ملک سے باہر گزارے، کیونکہ وہ انسانی آزادی، حریت رائے کے اور حریت کلام کے قائل تھے۔ یہ 1930 میں پیدا ہوئے تھے۔ اب میں ان کی زمانے میں چلا جاؤں گا، آگے نہیں کہتا۔ تو وہ
पर्सनली फ़ोन किया जनरल ने और कहा मिलना चाहता हूँ, आप आएँ। तो वादिले नाखास्ता पहले ही इस मरहले को तय कर चुके थे। तो उसने सिर्फ एक बात पूछी कि ज़िया मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उनका कराची में एकेडमी बना दी, उन्हें कई करोड़ की मंजूरी दी और ज़िया मोहिउद्दीन ने वहाँ पर एकेडमी बनाई। उन्होंने पाकिस्तान में भी 1-2 फिल्में बनाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वल्गैरिटी से आपका दिमाग जब बाहर निकले ना, उसको देखना कि उसने पूरी इंडियन सकाफत, पूरी हमारे मुसलमानों की तहजीब को जो इंडिया में परवरिश पाई है और सदियों चली, उसको कैसे एक्सप्लेन किया और प्रेजेंट किया। और वो तहजीब यहाँ पनप ही नहीं सकी। वजह उसकी ये कि अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनाया ही उन इलाकों में जहाँ कोई तहजीब थी नहीं। उन्होंने कहा पहले तुम 300-400 साल एक तहजीब बनाओ ना, फिर देखेंगे कि तुम क्या करते हो। चलो फिलहाल तो ये जंगलात हैं, ये कुत्तों की दौड़ होती है, ये घोड़े होते हैं, ये मुस्तकिल बटेर पालना है, तो पहले इन चक्करों से तो तुम निकलो, फिर देखेंगे कौम में क्या हो। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि अक़वाम की सकाफ़त क्या होती है। उसकी फ़िल्मों में, उसके ड्रामास में, उसने जो एकेडमी बनाई, इसमें इस्लामिक कल्चर आपको नज़र आएगा कि तहजीबें कैसे परवरिश पाती हैं, कैसे। बस आखिरी बात इस सिलसिले में क्या कि आगे चलते हैं कि देखना उस वक्त जब तुम्हारा दिमाग फजूल बातों से ऊपर उठ चुका हो और उम्र में कुछ, या सोच में, उम्र तो नहीं, सोच में पुख्तगी आ जाए। वरना 70 साल हो जाती उम्र तो भी वो पुख्तगी जहन में नहीं आती। और ये भी होता है कि 20 साल का होता है लेकिन उसके दिमाग की पुख्तगी वो 80 साल वर्ग में नहीं आती। तकसीम है बहरहाल। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है। अब हम फिर शुरू करते हैं इसको कि जो 5 चीज़ें आपसे अर्ज़ की, 4 जिनमें इंसान हासिल कर सकता है। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फितनों का एक दौर था जो शुरू। कुछ लोग साफ ऐसे थे जिन्होंने ज़कात से मसलन इनकार कर दिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत से इनकार कर दिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। ये तारीख़ में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे, इस पर बहस की बात नहीं है। और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत की, और अगर उन्होंने मेहनत ना की होती तो ये नबूवत जिस चीज़ का नाम है, ये लोगों का खेल तमाशा बन जाती। इसके बावजूद ये बाद के जो लोग हैं वो हुक्मी नबूवत, वाजिब नबूवत, ये सब ऐसी चीज़ें बयान करते हैं। इब्न अरबी ने भी बयान किया है, वहाँ इसमें शहीद रहमहुल्लाह ने बयान किया है। लेकिन अक़ीदे में अहले सुन्ना ने अक़ीदे को बांध दिया। और इससे भी पीछे चले जाओ तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे क़यामत में बहुत नूर वाले पाकीज़ा होंगे, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो स्याह हों। वअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, और जिनके चेहरों पे स्याही कालक मली हुई होगी, वो लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वअम्मल्लज़ीना अब्यज़्ज़त वुजूहुहुम, और जो चेहरे रोशन चमकदार नूरानी होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। तो पूछा गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तफसीर कि कौन लोग होंगे, तो आपने फरमाया वो जो अहले सुन्ना है और अहले बिदअत हैं। खुद ही तकसीम फरमा दी। हमारा जो अहले सुन्ना का नाम है ये वहीं से चला आता है। अहले सुन्ना वो लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करें, वल जमात और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात के पीछे चले, ये है बस। इसीलिए आपसे एक और जगह पूछा गया कि अल्लाह के रसूल दीन किस चीज़ का नाम है, तो आपने कहा मा अना अलैहि, जो मेरे अमाल हैं वो करो, व अस्हाबी, और मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो अमाल करते हैं वो करो।
صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو باہمی اختلافات ہیں، ہمیشہ یاد رکھو ان اختلافات میں جو جس امام کا، اس پہ بات آئے گی، جو جس امام کے پیروکار ہیں بس اسی کی ماننی چاہیے، دوسرے ائمہ کی فقہ اصغر میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ فقہ اصغر ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ مثلا اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، دو گواہ مانتے، شافعیوں کے نزدیک بھی اور حنبلیوں کے نزدیک، اور مالکیوں کے نزدیک بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اچھا خاصا حنفی ہے، نماز بھی ویسی، زکوٰۃ بھی، یہ بھی وہ بھی، اور نکاح کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں میں مالکی بن جاؤں تو کوئی اسے اجازت نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے تم دین کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اصل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو کسی نے کہا حضرت آپ نے نکاح تو کر لیا، کوئی اس کے گواہ نہیں ہوئے، تو فرمانے لگے صبح سارا محلہ ہی گواہ ہو جائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے ان کے اس جملے کو گویا کہ اپنی دلیل بنا لیا، ان کا نکاح ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہی وہ چیز ہے تقریباً سیم دن کی تقریباً جو اہل تشیع کی فقہ میں مدعا آ گیا ہے۔ حنفی فقہا گواہوں کی شرط بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محدود زمانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا، 10 سال کے لیے، 15 سال کے، وہ کہتے ہیں نہیں، عمر بھر کے لیے نکاح ہے، اور اس سے اگر نکلنا ہے نکاح کے بندھن سے تو اس کا طریقہ طلاق ہے، خلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ساری چیز۔ اب ہم پلٹتے ہیں پھر جو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اصولاً سب سے پہلے علم کلام، یہ اہل سنت والجماعت کا نام دور نبوی علیہ السلام سے ہی چلا آتا ہے ہمارے لیے، یہ ٹائٹل اسی وقت بن گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا تو انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد بہت اطمینان سے بڑی گہری تبدیلیاں کی حکومت۔ کاش کہ کوئی آدمی ان کی اکانومی پہ لکھتا کہ اکانومی انہوں نے کیسے کی تھی۔ وہ ہمیشہ نئی سے نئی بات لاتے تھے۔ مثلا خطبے میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ہم نے ایک مرتبہ تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے تھا کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں فلاں چیز بکنے کی بنتی تھی، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ڈی ویلیو ہو گئی، اس لیے کہ ہم سب مصروف تھے، کسی طرح خلافت کو بچانا تھا۔ تو ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، عوام کا کیا بنے گا، تو وہ جو ہماری وقتی طور پہ کوتاہی تھی میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ یہ 8,000 تھے، یہاں پہ 12,000 دو گے، عورتوں کا حق مہر اتنا تھا، اسے یہاں تک لے آؤ، قتل میں اتنے پیسے لگتے تھے، اسے یہاں تک لے آؤ۔ وہ پورا ایک بیان ہے ان کا جس میں انہوں نے فرمایا میں حیران تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے ہو گیا تھا کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، تو ملک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے خلافت میں عقیدے کا تحفظ کیا اور عقیدے کو انہوں نے مضبوطی سے باندھ دیے۔ ہم نے آپ کو باری تعالیٰ کی صفات کی 3 قسمیں بتائی تھی نا، اس میں تیسری قسم یہ تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ کتاب و سنت میں جہاں بھی اللہ کے لیے کسی عضو انسانی کا تذکرہ آیا ہے، مثلا وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ، مثلا
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ کا ہاتھ اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ درخت کے نیچے سب کو بیعت کر رہے تھے تو خدا کا ہاتھ اوپر تھا۔ اب خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ یہ اس دن تشریح ہو گئی تھی۔ یہ اس میں لوگوں نے دخل دینا شروع کیا، کیونکہ نیکسٹ جنریشن جو آئی تھی یہ عبادت کے دھنی تھی، 20 سال روزے رکھتے تھے، 30 سال تہجد قضا ہوئی، اور ایک دن اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ عبادت کی تو کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں نا، لیکن عقیدہ خراب ہو گیا۔ کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے پوچھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس دن میں اپنی پنڈلی کھول دوں گا۔ خدا کی پنڈلی کیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ پنڈلی گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان کی ایک حصہ ہے۔ تو وہ کام گئے اس سوال سے، ان کے یہ کون ہے؟ بتایا گیا، فرمایا لانا۔ وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پہ درے مارے اور فرمایا جب یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زبان یہی فضول باتیں بکتی ہے، اور میں اسے نکالو مدینہ منورہ سے اور فلاں جزیرے میں بھیج دو، یہ اکیلا زندگی بسر کرے تاکہ اسے عقل آئے کہ عقیدے میں ان چیزوں میں دخل نہیں دیا کرتے۔ اور ہم نے اس کی اصل بھی آپ کو قرآن سے بتائی تھی کہ قرآن کہتا ہے متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو لوگوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس پڑھو اور آگے چلو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ اور سنا کے آگے چلتے ہیں۔ بصرہ میں ابو ذبہ بصری تھے، ایک بزرگ صحابی۔ ابو ذبہ بصری جو تھے وہ جمعے کے دن خطبہ جب دیتے تھے، یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خطبے نہیں ہوتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تو خطبے بر صغیر کے ہیں۔ آپ کبھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں، بہت دانا، بڑے گہرے آدمی۔ شاطبی نے اپنے زمانے میں پوری مملکت کے علاوہ فتویٰ دیا اسپین میں، کہ بادشاہ نے بلا کے کہا کہ حضرت لوگوں پہ قاضی القضات، چیف جسٹس کا کوئی روب نہیں رہا۔ ہم ایک حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، پبلک مانتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ پہلے انیشلی یہ اسٹیپ لیں کہ آپ اسٹیچوز بنوائیں، اور ایک اسٹیچو عدالت کے ساتھ کھڑا کریں تاکہ لوگ جب بھی گزریں پہ ہیبت داری ہو۔ ایک اسٹیچو فلاں جگہ جو چوراہے ہیں یہاں پہ مجسمے کھڑے کریں تاکہ لوگوں کو بار بار دیکھنے سے ہیبت پیدا ہو، ان کی نفسیاتی کیفیت بدلے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب اسلامی دنیا میں کم سے کم یہ تصور نہیں تھا۔ جب اسپین گیا تو اب تک وہ موجود ہے۔ اسپین میں وہ خطبہ بھی موجود ہے جس میں امریکہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کولمبس بادشاہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے، وہ میرے سامنے ہے، بہت سی چیزیں۔ تو خطبے یہ نہیں ہوتے تھے، خطبہ ہوتا تھا کہ اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور جو ملکی حالات، جو پالیسیز تھی اس کو بیان کرتے تھے۔ اور یہی تھا خلافت کے دور میں کہ لوگوں اب یہ تبدیلی آ گئی، اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت باتیں ان خطبات میں ہی ہیں۔ تو اندلس والے جو تھے انہوں نے کہا خطبے دو ہوں بے شک، لیکن یہ جو تم صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام لیتے ہو نا، یہ اس لیے واقعات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے بزرگ کتنی گہری باتیں سوچتے تھے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی۔ اندلس والے کہتے تھے یہ دو خطبے تو ٹھیک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں ایک ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا، عید میں بھی اور جمعے میں بھی۔
مدینہ منورہ میں گندم نہیں مل رہی تھی، وہ جو خطبہ سننا تھا اس وقت کوئی ضروری نہیں تھا، اب تو وہ واجب ہے، اس وقت نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لادی بازار لگ گیا۔ لادی بازار جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹس ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں۔ لادی بازار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی بیل گاڑیاں، بڑی بڑی اونٹوں کی گاڑیاں، ایک آدمی نے کپڑا لادا ہوا ہے، دوسرے نے مسالے لادے ہوئے ہیں، تیسرے نے اسٹیشنری کا سامان لادا ہوا ہے، اور ان کا ڈھول بجانے والا بھی اپنا ہے۔ وہ قافلہ سارا سال چلتا ہے۔ یہ عربوں میں اب بھی باقی ہے، جو ان کے بک فیئرز رکھتے ہیں نا، یہ شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ سے، حج سے، پھر مصر، پھر الجزائر، پھر ترکی، پھر شام، پھر یہ اور یہ پورا سال وہ اپنے دائرے کو پورا کر کے حج میں پھر سعودیہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے تھے لادی بازار۔ تو لادی بازار والے لوگ جا کے مثلاً اسلام آباد آئے تو ڈرم پیٹتے تھے، دور تک آوازیں جاتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ لادی بازار آیا ہے۔ اب کسی نے اسٹیشنری خریدنی ہے تو وہ جا رہا ہے، کوئی اور خریدنا ہے تو جا رہا ہے، دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ لادی بازار ایسے چلتے تھے، تو گندم تھی نہیں اور خطبہ سننا کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا، اس کی اور بڑی اچھی ایک توجیہ اور تفسیر مولانا اویس ندوی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، انہوں نے اس آیت پہ لکھا، اور اصل تفسیر وہ ہے اس کی کہ وہ اس واقعے کو یہودیوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن اور بہت سے مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن پہلی اذان دی جائے۔ یہ پہلی اذان جمعے میں، اب میں آگے جا رہا ہوں پھر پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھو جب دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، صرف میری عبادت۔ انہوں نے کہا، یار اب میری قوم کہتی ہے یہودی کے ہفتہ رکھ لیں، تو جو وہ ہفتہ مناتے ہیں، جمعے کا سورج غروب ہوا اور یہودیوں کو میں نے خود دیکھا لائٹ بھی آف نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہفتے کے دن کا سورج ڈوب جائے اور روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی قوم نے کہا سنڈے دے دے۔ پھر فرمایا مجھ سے اللہ نے کہا اپنی امت سے کہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جمعہ دے دے، تو اللہ اس پہ راضی ہوا، اس نے کہا اگرچہ ان دونوں کو میں ثواب دوں گا ان ڈیز منانے کا، ان میں سے جو خالص میری عبادت کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے اچھی چیز جمعہ تھی، اور آپ جمعہ لے لیں۔ اب ان کے لیے پورا دن 24 گھنٹے، عیسائیوں کے لیے سنڈے کے دن تھوڑا سا صبح کا، ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ اچھا انہیں کہیں کہ جب پہلی اذان جمعے کی ہو، اس سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ جتنا وقت ہے نا، یہ صرف اور صرف میرا ہے، اس میں تجارت بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، کوئی چیز جائز ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے پہلی اذان جب مسجد میں ہو جائے تو اگر کسی نے کپڑا پھیلا رکھا ہے بیچنے کے لیے تو کپڑے کا سمیٹنا بھی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دے، جائے اپنی نماز میں۔ پہلی اذان کے بعد جب سب کام ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو 2 گھنٹے مولوی لیتے ہیں نا، یہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ ہم تو مسجد عثمان میں میلوڈی میں 20-25 منٹ کہ لوگ وضو کر لیں، غسل کر کے آ جائیں، بس اتنا، اس سے زیادہ واقعی۔ اور یہاں ندوہ میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا، ادھر اذان ہوئی، ادھر سنتیں پڑھی، ادھر دوسری اذان ہوئی۔ یہ اصل میں شریعت کے اس مسئلے پہ عمل ہے، اور میں نے ہندوستان میں دیکھا بہت جگہ، خود ندوہ میں جب جمعہ پڑھ لیتے ہیں
تو دلی جامع مسجد میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں، دوسرے وہاں بیان کر رہے ہیں، تیسرے وہاں بیان کر رہے ہیں، 50 آدمی یہاں بیٹھا ہے، 100 150 ادھر بیٹھا ہے، جو جس کا جی چاہے کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو، یہ نہیں کہا چلو، فرمایا بھاگو اللہ کی یاد کے لیے۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ آپ روڈ کراس کریں تو پہلی اذان اور جمعے کے بعد دوسری جو اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ اس گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کرے کیا؟ اس لیے ہم نے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ہم نے کہا یار پہلی اذان 10 منٹ بھی نہیں گزرتے، 8 7 8 منٹ بعد دوسری اذان، جمعہ پڑھو اور جاؤ۔ یہ اصلاً شریعت پہ عمل۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فسعوا الی ذکر اللہ، لوگوں بھاگو اللہ کی یاد کے لیے۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو۔ فإذا قضیت الصلاۃ، اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، یہ 15 20 منٹ 30 منٹ، تو پھر اپنی دکانیں کھولو اور اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے رزق کو مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے پہ تبصرہ فرمایا، گندم تھی نہیں، وہ لادی بازار والوں نے ڈھول پیٹنا شروع کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد خطبہ سنے بغیر وہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی خریدنا شروع کر دی۔ اللہ نے کہا کہ ترکوک قائما، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آپ کو اکیلے تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں۔ آئندہ ایسے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے منع بھی کیا اور پھر اس کے بعد ترتیب بھی بدل دی، کہا عید میں خطبہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، جمعہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اچھا ایسے کر لو کہ خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، تاکہ یہ کہیں جائیں ہی نہ۔ حضرت مصبہ انصاری رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھاتے تھے بصرہ میں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو خطبے ہوتے ہیں اس پہ امام شاطبی رحمۃ اللہ اعتراض کیا، اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے تھے بس جمعے کا 2 دن۔ پھر جب عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور ممبر پہ کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو گھٹنوں کی وجہ سے آپ کچھ بات کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو چونکہ ہمارے حنفیوں کے نزدیک اصول کی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھیں گے، ابتدائی اعمال کو نہیں، کیونکہ وہ کنسلیشن کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کی ایک مثال دیکھو، جس شخص پہ مرد و عورت پہ غسل کسی بھی وجہ سے واجب ہو جائے 7 مرتبہ نہانا پڑتا تھا۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول 7 مرتبہ نہانا کوئی آسان چیز نہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا مانگتے رہے، پھر 5 ہو گیا، پھر 3 ہو گیا، پھر 1 ہو گیا، تب جا کر یہ 7 سے 2 مرتبہ کینسلیشن کے بعد یہ 1 ہوا ہے۔ اس لیے حنفیوں کے یہاں اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا۔ اس کی دوسری مثال ایسے کہ جیسے آپ ہر مرتبہ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، رمضان میں جبریل آتے تھے، جو نازل ہو چکا وہ پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے۔ آخری سال میں آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جبریل نے 2 مرتبہ مجھے قرآن سنایا اور میں نے بھی انہیں 2 مرتبہ سنایا، تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ پھر آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، آپ کو آ گیا تھا کہ شاید اب اس سال کے بعد زندگی نہیں۔ اس سے حنفیہ نے یہ اصول لیا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری۔ حالانکہ ساری زندگی 1 مرتبہ قرآن سننا اور سنانا، لیکن آخری عمل جو کہ وہ تھا
شاطبی رحمۃ اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے تم 2 خطبے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا 2، لیکن یہ جو تم صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور خلفاء کا نام لیتے یہ تم نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ مشرق والے بدعتی ہیں، یہ بدعت ہے جمعے کے خطبے کی۔ مشرق میں جو علماء تھے انہوں نے اسپین والوں کو جواب دیا، ان کا حضرت ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک تقریر ہوتی تھی، ملکی حالات، قانون، یہ وہ سارا اس میں ڈسکشن ہوتی تھی، اور یہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن جب سے ہمارا واسطہ اہل تشیع سے پڑا ہے وہ اپنے خطبے میں 12 ائمہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں دین وہی ہے جو ان کے ذریعے تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، تو اس امامت کے نظریے کے مقابلے میں ہم خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ خلافت اصل ہے، امامت اصل نہیں۔ یہ تبدیلی ہے۔ ابو ذبیح انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بصرہ میں ان کی شکایت پہنچی مدینہ منورہ، بس عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا، اور جو ان کے مقرر کردہ لوگ تھے بڑی سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ ہوتا تھا۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کہا کہ جس کو جس عہدے پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لگا دیا ہے میں نہیں ہٹاؤں گا، باقی باتیں بات کی۔ انہوں نے صرف ایک تبدیلی فرمائی تھی کہ یزید بن ابو سفیان شام کے حکمران تھے، اور پھر ان کی جگہ وفات پہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دوسرے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہاں حکمران مقرر کر دیا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ میں نے ایک کے بعد دوسرے بھائی کو جو مقرر کیا ہے یہ سیاسی طور پہ میں نے صحیح نہیں کیا، تو خود فرمایا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت آیا، انہوں نے بالکل یہ اسٹینڈرڈ قائم رکھا، انہوں نے کہا کوئی آدمی جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکومت دی تھی میں کبھی بھی اسے نہیں ہٹاؤں۔ ان کی اس خلافت کا اثر 100 سال کے بعد بھی رہا ہے، یہ ایک لمبا تاریخ کا موضوع، اس طرف نہیں آتا۔ ابو ذبیح انصاری کی طلبی ہو گئی، مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے سلام کیا تو رضی اللہ عنہ جواب ہی نہیں دیا، بلکہ بددعا دی۔ انہوں نے کہا خدا تجھے سلامت نہ رکھے، میں نے سنا ہے کہ تم خطبے میں بگاڑ پیدا کرتے۔ ان کا امیر المومنین مجھے بھی آپ کے سلام کی کوئی ضرورت ایسی خاص نہیں ہے، اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا، میرے خلاف شکایت کیا؟ انہوں نے کہا بصرہ والوں نے یہ شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بات اتنی سی ہے کہ میں خطبہ شروع کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا ہوں، اور میں آپ کا نام لیے بغیر آگے چلا جاتا ہوں اور مختلف باتیں لوگوں سے کرتا ہوں۔ یہ میرے خلاف شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جو ہمارے موجودہ امیر ہیں ان کی بھی تعریف کرو، تو عمر میں آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، گلے لگایا، رو پڑے، اور ان کا ابوبکر کا حق ہے لوگوں اس کی تعریف کرو، وہ اتنے اچھے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ پھر انہوں نے باتیں ان کی بیان کرنا شروع کی، ان کا مجھے کوئی نہیں، میرا خطبے نہ ذکر کرو، کوئی پرواہ نہیں، اور جاؤ کام کرو۔ تو خطبے میں ہمارے ہاں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا ہے، تو مشرق کے علماء نے اسپین والوں کو لکھا کہ امامت کے نظریے کے برعکس ہمارے ہاں جو خلافت ہے اس لیے ہم ان کے نام پڑھتے ہیں، کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ عقیدے کا تحفظ اس طرح سے ہوتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو وہ سنایا جس کے سر پہ کوڑے پڑے، اور ایک واقعہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ عقیدے کے بارے میں کتنے محتاط تھے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کو معیشت کی فکر تھی، کاش کہ ان کو لکھتا کہ انہوں نے اپنی رعایا کے لیے اقدامات کیا کیے۔
حیران ہوتا ہوں میں کبھی یہ چیزیں. اب تو خیر الحمدللہ بہت نظر سے گزری چیزیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ پہنچے اور فرمایا یہ تم گھر کیوں بنا رہے ہو؟ ان کا حضرت ظاہر ہے رہائش کے لیے. تو انہوں نے مدینہ منورہ اعلان آپ کے کیا کہ سلا پہاڑ پر میں نے اس مرتبہ دیکھا ہے گھر بنا رہا ہے اور فلاں صاحب بنا رہے ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی گھر نہیں بنے. بس انہوں نے کہا مدینہ منورہ کی آبادی جتنی ہے اس کے گھر کافی ہیں، آئندہ اگر آبادی بڑھے گی تو انہیں نیا شہر بسانا پڑے گا، میں اس شہر میں اب تعمیر نہیں ہونے دوں گا. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ صلاح تک جب مدینہ کی آبادی پھیل جائے پھر نیا گھر نہیں بنانے دینا. علامہ اقبال کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو یہ برکسان سے ملنے گئے تھے. علامہ عملی طور پہ بہت سست تھے، لیٹے رہتے تھے، ایک بنیان اور ایک لنگی باندھ کے اور حکا رکھ دیتے تھے ان کے نوکر، تو وہ حکا پیتے رہتے تھے. آخری زمانے میں بس ایک کیفیت بڑھ گئی تھی کہ روتے رہتے تھے، 3-4 سال روتے رہتے تھے. کوئی نہیں جانتا تھا کیوں روتے ہیں، لیکن آنسو گرتے رہتے تھے. مولانا محمد علی جوہر ملنے گئے اور وہ بڑے دبنگ آدمی تھے. دروازہ کھولا گھر کا، اندر گئے تو علامہ اقبال کو کہنے لگے کہ اچھا میں بھی آج ملنے آیا ہوں کہ جس نے ساری دنیا اور ہندوستان کو نچا رکھا ہے، دیکھو خود کتنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو علامہ کے لیے ملے ان کا حضرت قوال بھی اگر ناچنے لگے تو قوالی کا کیا مزہ رہا. اس لیے وہ برگسان کو ملنے فرانس گئے. اس ملاقات میں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، برگسان نے پوچھا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادیوں کا حل کیا ہے. انہوں نے کہا باقاعدہ شہر منظم کر کے بنائے جائیں اور آبادیوں کو اس میں بسایا جائے، کیونکہ کچی آبادیاں ہمیشہ فتنوں کا مرکز ہوتی. تو برگسان بڑے حیران ہوئے. علامہ کہتے تھے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آئیڈیا تمہیں کہاں سے ملا؟ تو میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی حدود متعین فرما دی تھی اور فرمایا تھا کہ آبادی جب اس سے بڑھ جائے تو پھر نیا شہر آباد کرنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہیں. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان آ گئے، علی آ گئے. جس ترتیب سے ان کی خلافت آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اسی ترتیب سے یہ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا نمبر ہے، ہم اس ترتیب کو نہیں بدلیں گے. جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا تو آپ دیکھیں گے اہل سنہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عثمان سے پہلے گنتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اسی طرف گئی ہے. اہل سنہ خاص طور پہ کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی افضلیت کی بھی ہے. تو سب سے پہلی چیز ندوہ میں ہم جو سمجھتے ہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں بار بار آپ کو قرآن کی تفسیر میں پیش آئیں گی کہ علم کلام ہے، عقیدہ ہے. عقیدے کے بعد دوسری چیز وہ صحیح علم ہے. اب صحیح عقیدے کی پہلے بات کر لیتے ہیں، بات بہت طویل ہو گئی. صحیح عقیدے میں دخل دیا خوارج نے، صحیح عقیدے میں دخل دیا معتزلہ نے، صحیح عقیدے میں دخل دیا جہمیہ نے، صحیح عقیدے کو بگاڑا اہل تشیع نے. مثلا پوری امت کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے خدا کے نزدیک کوئی آدمی نہیں. اہل تشیع نے 3 نظریات دیے. انہوں نے کہا تمام نبیوں سے بھی افضل ابراہیم، موسیٰ، محمد، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے زیادہ
قابل تعظیم اور سب سے زیادہ افضل ہستی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اہل سنت نے اس بڑا احتجاج کیا۔ شیعہ دوسرے درجے پہ اترا ہے، ان کا 5-6 بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دو، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اس پہ بھی احتجاج ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی حیثیت ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جائیں، یا کم سے کم عیسیٰ، شعیب، لوط، نوح علیہ السلام ان سے بھی افضل قرار پائیں، یہ کیسے ممکن؟ اہل تشیع نے اس عقیدے کو کتابوں میں رہنے دیا، اور ہم نے یہ عقیدہ پڑھا تھا۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں اہل تشیع کی کتابیں آئی نہیں، بہت چھپاتے تھے ان کتابوں کو۔ جب خمینی کا انقلاب آیا تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری کتابیں دنیا میں ہر ایک لائبریری میں ہونی چاہیے، تو انہوں نے مئی کے پہلے 15 دن فکس کر دیے کہ ہر سال 2 یا 3 ہفتے وہ ایگزیبیشن یا جو بھی آپ سے فیئر لگے گا، بک فیئر، تو آج سے 20-25 سال پہلے میں ہمیشہ جاتا تھا۔ یہ جتنی اہل تشیع کی کتابیں یہ سب ایران کی خریداری، اور بلوچستان کے تاجر آتے تھے، کتابیں وہاں سے لی، ان کے حوالے کی، پیسے دیے، انہوں نے اسلام آباد پہنچا دیتے تھے یا کوئٹہ پہنچا دیتے تھے، کوئٹہ سے پھر آ جاتی تھی۔ اہل تشیع نے پھر ایک اور حرکت یا ایک کروٹ لی، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں ہے، باقی ساری کائنات سے افضل۔ یہ ابھی اس سال ایک صاحب نے مجھے بھیجا سوال، انہوں نے کہا یہ سن لیں اور آپ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لکھیں۔ شیعہ آ کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا بہت آزادی سے یہ عقیدہ ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، باقی علی رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے انسان جو گزر چکے، جو آئندہ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ میں سنتا رہا، اس نے کہا تم آدم کا ذکر کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو تراب، مٹی والا۔ یہ ابو جو ہے نا عربی زبان میں، یہ والا کے معنی میں آتا ہے، ابو کے معنی میں بھی آتا ہے، ابو والا، ابو ہریرہ، وہ بلیاں بہت پالتے تھے تو وہ ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی فاطمہ کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو الحسن، حسن کے والد، اس معنی میں بھی، اور والا، جس آدمی کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی تھی اس کو اس کے ساتھ جوڑے تھے۔ یہ بالکل ایسے سمجھو جیسے کراچی میں جاؤ نا، تاجروں کے نام ملیں گے، موتی والا، دھاگے والا، پان والا، یہ والا کے معنی میں تھا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو ابو تراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فرمایا تھا مٹی والا۔ اور مختصر سی بات یہ کہ آپ اپنی صاحبزادی صاحب کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ نے بتایا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ ان کا اللہ کے رسول میری کچھ باتیں ان سے ہو گئی تھی تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ آئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین پہ سوئے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے انہیں اٹھایا، اور ایک چادر ان کے جسم پہ نہیں تھی تو ان کی کمر میں، پہلو میں مٹی لگ گئی تھی، تو بخاری میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے دست مبارک سے جھاڑا اور فرمایا تم یا تراب، مٹی والے اٹھ کے بیٹھ جا، جس کے جسم پہ مٹی ہے اسے چاہیے کہ اٹھ کے بیٹھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی علی کہتا تھا اور کوئی بوتراب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، کہتے ہیں مجھے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوتراب کہا تھا۔ اب وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مٹی کا باپ، اور آدم بنے تھے مٹی سے، تو آدم کا باپ، آدم بنے مٹی سے، مٹی کا بھی باپ، تو علی رضی اللہ عنہ تو دادا ہوئے آدم کے، تو اس سے ہم کیسے نہ کہیں کہ وہ آدم سے بھی افضل ہے۔ یہ ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں،
اس طرح دراڑیں بڑھنا شروع. معتزلہ نے بنیادی طور پر 5 ایسے عقیدے تھے جن کی اہل سنہ کے ساتھ مخالفت کی، اور معتزلہ کے وہ 5 عقیدے کمال کی بات تھی. بڑے پڑھے لکھے بھی، اتنے پڑھے لکھے کہ یہ مامون الرشید جو ہے یہ معتزلی ہو گیا. امام الرشید کوئی چھوٹا سا آدمی نہیں تھا. اس نے حدیث پڑھی تھی امام مالک رحمۃ اللہ سے، شہزادہ تھا، ہارون کا بیٹا. جب اس نے قانونی پیچیدگیوں پہ بحث کی، 2 آدمی تھے، ایک اسد ابن فرات تھے، ایک یہ تھے. اسد ابن فرات اصل میں پڑھنے آئے تھے اسپین سے. اسپین والے، فرانس وغیرہ وغیرہ جتنی مالکی فقہ پھیلی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جدہ آتے تھے، مکہ کی عمرہ حج کیا. اس وقت پورے عالم اسلام میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی دھوم مچی ہوئی تھی. ہر کوئی کہتا تھا کہ مدینہ منورہ جاؤ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھو. تو جتنے آئے اسپین کے 9 مسلم، ان سب نے فقہ امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھی اور وہاں چلے گئے. اور ان کے سب سے پہلے چیف جسٹس اسد ابن فرات تھے. اسد ابن فرات چلے گئے اسپین واپس. فقہ مالکی انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اور مامون الرشید بھی ایسے ہی تھا، اس نے بھی فقہ مالکی پڑھ رکھی تھی. پھر یہ حنفی ہو گیا، فقہ حنفی میں آ گیا. حنفی ہوا تو معتزلی ہو گیا. معتزلہ کے 5 شکایت کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی دلچسپ چیزیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اسد ابن فرات نے پوچھنا شروع کیا کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو گیا، یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے. یہ جو فرضی سوالات تھے نا، امام مالک رحمۃ اللہ 2-4 دن تو برداشت کیے، پڑھاتے رہے اسد ابن فرات کو. پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ میں یہ اصول نہیں ہے پڑھنے کا، اور یہاں یہ اصول ہے کہ میں تشریح کر دوں بس سنو اور چلو، یا تم پڑھ دو اور میں خاموش رہوں تو بھی چلو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال اس حال میں گزارے ہیں. ان کے چچا نے وہ مکان خرید لیا تھا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ کوفہ تشریف لے گئے. 10 سال اس گھر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہے. 10 سال کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا، عید نہیں. 10 سال تک حکومت کے مخالف تھے نا. جس دن حکومت نے تشدد کیا، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ حکومت کی مخالفت اگر کرتے ہیں تو تکالیف پہنچتی ہیں، سنیں اور نہ بولیں تو خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بس صرف مسجد میں آتے تھے اور چپ بیٹھے رہتے تھے، لوگ حدیث پڑھتے تھے، اٹھ کے اپنے گھر. اور یہ اس لیے بہت مرتبہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، کوئی بات اس کی ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کے اس زمانے میں کوئی 10 سال عید اور جمعہ بھی نہ پڑھنے آئی. یہ کیسی عجیب بات. اسے ہر جگہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، حقیقت ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیوں ہے ایسے. تو اسد ابن فرات کو امام مالک رحمۃ اللہ کا یہ مزاج کوفہ والوں کا ہے کہ کوفی جو ہے نا بہت موشگافیاں کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، یہ ہو جائے تو یہ. وہاں جاؤ اور محمد میرے شاگرد ہیں، ان سے پڑھو. امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں امام مالک سے جب پڑھنے گیا تو 700 احادیث موطا امام مالک کی انہوں نے مجھے سنائی. میرے ساتھ اتنے مہربان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں گیا تو شاید 1 یا 2 مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ کی حدیث سنائی ہو، ورنہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں ایسے لکھ رہا تھا، تو سبق کے بعد انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا تم کیا حرکت کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت کس بات پہ؟ تو ان کا میں نے دیکھا تم تیلی لے کے تھوک لگا کے ایسے لکھ رہے تھے، یہ کیا حرکت؟ ان کا حضرت نہ کاغذ ہے نہ قلم. آپ کا نام سن کے میں نے چاہا کہ آپ سے پڑھوں.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث خود بھی سنائی، لیکن وہ تربیت ہوتی رہی۔ جب مدینہ منورہ سے چلے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مشکیزیں سونے کے بھر کے دیے، ان کا بچے کام کرو۔ انہوں نے کہا کوئی نصیحت فرمائیں، بڑی اچھی بات کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا محمد بن ادریس نام تھا، امام شافعی، ان کا بیٹے یہ علم جو ہے نا یہ نور ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے سینوں میں نور کو بند کر دیتا ہے تو روشنی اس سے پھیلتی ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا گناہ نہ کرنا جو اندھیروں میں لے جائے، تو یہ چراغ اگر بجھ جائے گا تو پھر تم سے نہیں جلا سکتے۔ بس اس لیے اہل تشیع نے عقیدے میں دخل دیا، معتزلہ نے دخل دیا، مامون نے پڑھا، مامون حکمران مامون معتزلی ہو گیا۔ اور معتزلہ کے جو اصول خمسہ تھے وہ اہل سنہ کے ساتھ ٹکرائے۔ مامون جب معتزلی ہو گیا تو اس نے پھر فتنہ پیدا کیا اور اسے کہا جو قرآن کو مخلوق نہ مانے وہ آدمی اہل سنہ میں سے ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر اس نے پھر لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے، فلاں کو۔ یہ میں آئندہ آپ سے عرض کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو بار بار راستے میں دعا فرماتے تھے اور کہتے اللہ میرا اور مامون کا سامنا نہ ہو، میں اس شخص کا گمراہی کے باوجود ادب کرتا ہوں کیونکہ میں امام مالک سے نہیں پڑھ سکا اور وہ وہاں کا پڑھا ہوا ہے، تو شرم آتی ہے اس کے علم سے۔ اور اللہ کی شان، مامون اچانک دل کا دورہ پڑا اور ختم۔ پھر جو آیا معتصم، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کوڑے بھروائے اور جو بھی چیزیں تھیں وہ سب ہوتی رہیں۔ تو اس طرح سے پہلا جز عقیدہ ہے، اور عقیدے کی میں نے مناسب ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ بات کریں گے کہ عقیدے میں معتزلہ کس طرح سے گمراہ ہوئے۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے۔ اہل سنہ نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ کافر ہے نہ مومن ہے، درمیان میں۔ اہل سنہ نے کہا بالکل نہیں، وہ مومن ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ خوارج کے ہاں جب وہ بھی عقیدے میں دخل دیتے تو ان کا کافر ہے۔ خوارج نے کفر کا فتویٰ دیا اور معتزلہ نے منزلتم بین منزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل، اور اہل سنہ نے عقیدے کا تحفظ کیا، ان کا بالکل نہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوا کرتا، اور جو انہوں نے قرآن سے دلائل دیے تھے معتزلہ نے اس کے خلاف بھی لکھا۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔